اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات، تمام جہان اس اللہ رب العالمین کی قدرت کے اندر ہے، اس احکم الحاکمین کے حکم سے وجود کے اندر آئی اور اس کے حکم سے ہر چیز نے نیست و نابود ہو جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا ریزن کیا تھی؟ کس لیے اس کو پیدا کیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ میں بندوں سے امتحان لوں کہ اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے امتحان لے کہ وہ مالک جس نے اس نظام کائنات کے اندر عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے انبیاء رسل کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بندوں کو ساری نعمتیں دی، میں نے کائنات کی ہر نعمت اپنے بندوں کو دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کو تندرستی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں، تو میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے، اور میں نے جو ان کو قوت دی ہے اس قوت کو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پھر یہ نہ ہو کہ اپنی قوت میری نافرمانی کے اندر تو نہیں گزارتے، اپنا وقت میری نافرمانی کے اندر تو نہیں گزارتے، تو اللہ اس دنیا کے امتحان گاہ کے اندر اپنے بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ میں نے بندوں کو پیدا کیا، میں نے اس دنیا کے اندر بندوں کو بھیجا ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر یہ اچھے عمل کر لیں گے، دنیا سے جاتے ہوئے مجھے راضی کر لیں گے، تو یہ سمجھ لینا ایسے میرے بندہ مومن دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے، دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں یہ حدیث ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا کرتی ہے۔ جو انسان اگر عمل کر لے تو انسان کی دنیا کی یہ زندگی، آخرت کی زندگی بھی سمر جائے۔ ایک ایسی حدیث مبارکہ اگر انسان عمل کر لے انسان، تو پھر اگر انسان عمل کر کے اپنے دامن حیات کو گناہوں سے بچا لے، انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، صحت کے حالات بیماری سے پہلے، اور پھر فرمایا جوانی کی حالت بڑھاپے میں، اور پھر یہ جو فراغت کے دن ہے یہ تمہارے فارغ رہنے کے لمحات ہیں، مشغول ہونے سے پہلے یہ جو تمہاری زندگانی کی شمع ہے، موت سے پہلے تم ایک ذخیرہ جمع کر لو، ایک ذخیرہ جمع کر لو۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحت کی حالت
बीमारी से पहले, यानी तुम्हें मैंने सेहत दी हुई है, सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये जो मैं तुम्हें नेमत दी है, बीमार होने से पहले पहले मेरी इबादत कर लो, नेक अमल कर लो। ये ना हो वक़्त का पता नहीं है, तुम रात को सो जाओ और सुबह को उठ ना सको, बाकी सारी जिंदगी तुम्हारी चारपाई पर ना गुजर जाए। इसलिए ये तुम्हें सेहत मिली हुई है, बीमार होने से पहले पहले अच्छे अमल कर लो, अच्छे अमल कर लो। और फिर दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम्हें जवानी दी है, इस जवानी के अंदर अपने रब को राजी कर लो, इस जवानी को कहीं गुनाहों के अंदर ना गुजार दो, इस जवानी को गुनाहों के अंदर वक़्त गुजार कर बर्बाद ना कर दो। ये ना हो कि तुम्हें बढ़ापा आ जाए, ये ना समझना अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास काफ़ी वक़्त पड़ा हुआ है, मेरी तो काफ़ी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी तो मैं जवान हूं, कोई बात नहीं, जब बुढ़ापा आ जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मस्जिद को संभाल लूंगा, मस्जिद के अंदर चला जाऊंगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूंगा। अरे नौजवान, अरे बंदे, ये ना सोच ये जो तुम्हारी जवानी तुम्हें मिली हुई है और फिर ये ना हो तुम कह रहे हो बुढ़ापे के अंदर मैं जाकर कुछ कर लूंगा। ये तो सोच लो बुढ़ापे के अंदर अगर तुम्हारी कमर की तकलीफ हो जाए, मेरी बारगाह के अंदर तुम झुक ना सको तो क्या करोगे? क्या करोगे? कमर के अंदर कोई मर्ज बीमारी लाहिक हो जाए तो मेरी बारगाह के अंदर रुकू ना कर सको। और इसलिए नौजवान बुढ़ापे से पहले अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर गुजार दो, अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दो। और फिर फरमाया ये जो मैं तुम्हें फरागत के दिन मिले हुए हैं, इन फरागत के दिनों में मसरूफ होने से पहले पहले इस वक़्त को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दो। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हारी जिंदगानी की शमा है, ये जो तुम्हारी जिंदगी की शमा है, ये जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, पता नहीं आप मस्जिद में बैठे हैं, बाहर निकल सकते हैं, निकले मालकुल मौत का पैगाम लेकर खड़ा हो। और फिर फरमाया ये तुम्हारी जिंदगी की सांसें कभी भी बंद हो सकती है, तुम्हारी सांसों की माला ये कभी भी टूट सकती है, ये कभी भी रुक सकती है, रास्ते में चलते हुए तुम गिर भी सकते हो। इसलिए फरमाया मौत से पहले पहले अपनी आखिरत के लिए जखीरा जमा कर लो, जखीरा जमा कर लो। मौत का पता नहीं है, वक़्त का पता नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजरेगी, अच्छा वक़्त गुजरेगा, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की इबादत में वक़्त गुजारेगो तो फिर फरमाया तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। इंसान के वक़्त का पता भी नहीं। चंद दिन पहले DH के अंदर इमाम मस्जिद थे, सुनते अदा कर रहे थे, अभी सजदे के अंदर जा ही रहे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बाज़ ऐसे भी दोस्त हैं मुलाकात होती है, सुबह को मुलाकात हुई, किसी वक़्त के अंदर मुलाकात हुई, थोड़ा सा वक़्त गुजरता है, पता चलता है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो तो दुनिया से चला गया है। इंसान की जिंदगी का वक़्त नहीं है, वक़्त का पता नहीं। ये सांसों की जो माला चल रही है ये किसी वक़्त भी रुक सकती है, ये जो किसी वक़्त भी रुक सकती है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के पास कुछ मर्द और औरतें कैदी बना कर लाए गए। उनमें से एक ऐसी औरत थी जिसका बच्चा गुम हो गया था। आका अलैहिस्सलाम के सामने वो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, कभी किधर दौड़ती है कभी किधर दौड़ती है, बच्चे को तलाश कर रही थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं उस औरत को जब अपना बच्चा मिल जाता है, मुसलमानों जरा गौर करना, खालिक़ कायनात उम्मत मुस्तफ़ा से कितना प्यार करता है, वो अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। सैयदना
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب اس عورت کو بچہ مل جاتا ہے، جب بچہ ملتا ہے بچے کو لے کر اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بچے سے پیار کرتی ہے اور بچے کو دودھ دینا شروع کر دیا۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، کیا یہ عورت اس اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ کے اندر ڈالے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ، یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ کے اندر ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم یہ عورت اپنے ہاتھ سے کبھی بھی اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں ڈالے گی۔ مسلمانوں آگے ذرا غور سے سننا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ شفقت فرماتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے سے شفقت کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور بچے سے پیار کر رہی ہے، کبھی اس کی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی اس کے رخساروں کو چومتی ہے، اتنا پیار کر رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے شفقت فرماتا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ شفقت فرماتا ہے۔ وہ ذات کہ جس عورت کے دل کے اندر اس بچے کے بارے میں رحم ڈال دیا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اور وہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گی، اور وہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا، اپنے بندوں کو جہنم کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اور پھر انسان اس امتحان گاہ کے اندر، یہ جو دنیا ہے انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر اپنے خواہشات نفسانی کے اندر مبتلا ہو کر شیطان کے پیچھے لگ کر انسان اس سیلاب کے اندر بہہ کر جہنم میں چلا جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اور پھر شیطان کے اس بتائے ہوئے رستے پر چل کر انسان اس سیلاب میں بہہ کر انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن مالک جو ماں سے بھی زیادہ بندوں سے شفقت فرماتا ہے، ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاری صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو جب ہم جنازے میں شریک ہوئے، اس کی میت کو لے کر دفنانے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، ابھی اس کی لاحد تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم بھی بادب بیٹھ گئے، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے، ایسے بیٹھے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں پر پرندوں کی ٹولیاں بیٹھ گئی ہیں، یعنی ہم حرکت نہیں کر رہے تھے، ہم حرکت نہیں کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک لکڑی تھی، آقا علیہ السلام اس لکڑی کے ساتھ زمین کو کھرید رہے تھے، زمین کو کھرید رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک، اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قبر کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ آقا علیہ السلام نے، صحابی رسول فرماتے 2 یا 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جانے لگتا ہے، زندگی جو دنیا کے اندر اس نے گزارنی ہوتی ہے، جو وقت اس نے دنیا کے اندر گزارنا ہوتا ہے، جو گھڑیاں اس نے دنیا کے اندر گزارنی ہوتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فرشتوں کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی کفن ہوتا ہے اور جنتی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے اور وہاں تک فرشتے ہوتے ہیں۔
اور وہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ملک الموت آ جاتے ہیں اس بندہ مومن کے سر کی طرف آ کر کھڑے ہو کر، اور ملک الموت اس کو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا کے لیے تو باہر نکلا، اے پاکیزہ روح مغفرت اور اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ملک الموت اس روح کو یہ کہتے ہیں اور وہ جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہو۔ اس کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندہ مومن کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے، اور پھر ملک الموت جن کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے اس روح کو کفن کے اندر لپیٹ کر، خوشبو میں لپیٹ کر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ملک الموت اس روح کو ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیتے، اور پھر لے کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور فرشتوں کے جس جماعت سے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ایسی پاکیزہ روح کس بندے کی ہے؟ ایسی پاکیزہ روح کس بندے کی ہے؟ اور پھر اچھے نام سے پکار بتا کر ان کو یہ بتایا جاتا ہے اور یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے، یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جب آسمان دنیا پر اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اس کی روح لے کر 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس روح کو دوبارہ میرے بندے کی طرف لے جاؤ، جا کر لٹا دو، اور فرشتے اس روح کو واپس لے کر آتے ہیں۔ بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے، اس کی روح کو لٹا دیتے ہیں اور وہ بندہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بندے مر ربو کا، اللہ کے بندے بتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ عرض کرتے دین یہ الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کے بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور جس کو آپ کے پاس بھیجا گیا، اور وہ بندہ پکار کر کہتا ہے اے فرشتوں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا عمل کیا ہے؟ بندہ ان فرشتوں کو کہتا ہے میں نے اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھا، اور پھر میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اور منادی یہ ندا دیتا ہے، آواز آتی ہے اس میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ پھر آواز آتی ہے اس بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اس بندے کو جنتی لباس پہنا دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پھر اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جب اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت چہرے والا شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آ کر یہ بتاتا ہے اے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے، وہ آج وہ تجھے دیا گیا ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ اور جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ ارے مسلمانوں اب پتہ کیا چلتا ہے؟ انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، نیک اعمال کے اندر زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اللہ مقام کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ مقام کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے، اور جس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اللہ ایسا مقام عطا فرماتا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا قبر کے اندر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جنتی لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے، اللہ پھر ایسا مقام عطا فرماتا ہے اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیا جاتا ہے۔
اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے بیٹو جب بھی تم نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا۔ بیٹو جب تم نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا، تم یہ گمان نہ کرنا کہ میں اور نماز پڑھ سکوں گا، کہ ہم اور نماز پڑھ سکیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بندہ مومن دو چیزوں کے درمیان دنیا سے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو نیکی دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتا ہے، اور دوسری وہ نیکی جو اس نے آگے بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ جب بھی انسان نماز پڑھے زندگی کی آخری نماز پڑھ کر، آخری نماز سمجھ کر پڑھے، وقت کا کوئی پتہ نہیں دوسری نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بعد والی نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس نماز سے وقت انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، پتہ نہیں ہے اگلی نماز نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی۔ تو جس بندے کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے دنیا کے اندر اچھی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزار کر جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں انسان آج دنیا کے اندر یہ سوچتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اللہ نے ہر نعمت دی ہے، وہ دنیا کے اندر خوشحال ہے۔ نانا یہ ہماری غلط فہمی ہے، دنیا کے اندر ہماری یہ غلط سوچ ہے۔ ارے مسلمانوں، اچھا انسان وہ ہے جس نے اچھے اعمال کے ساتھ عبادات کے ساتھ اپنے گناہوں سے بچا کر زندگی گزاری ہو اور دنیا سے وہ چلا گیا ہو۔ اگر ایسا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور زمین کے جس حصے پر چلتا تھا تو اس کے جانے کی وجہ سے وہ زمین کا حصہ بھی روتا ہے۔ آج دنیا کے معاملات کے اندر انسان کہتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس پیسہ دولت ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے اور اس کی اچھی زندگی ہے۔ نانا اچھی زندگی وہ ہے، دیکھ تو صحیح تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، دنیا کے اندر عبادت کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر زمین کا وہ ٹکڑا پکار کر کہتا ہے اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور حضرت عبیدہ فرماتے ہیں زمین کا خطہ بھی روتا ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے مولا زمین کا خطہ عرض کرتا ہے مولا اور ہمارے حصے سے جہاں سے بھی گزرتا تھا تیرا ذکر کرتے ہوئے جاتا تھا، تیرا ذکر کرتے ہوئے جاتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور زمین کا ہر حصہ ہر ٹکڑا یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اس بندے کو مجھ میں دفن کیا جائے، مجھ میں دفن کیا جائے۔ اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، انسان کی زندگی یہ سانسیں کبھی بھی رک سکتے ہیں۔ اس لیے انسان دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے اور پھر مرتے وقت ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب ہو۔